کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ 17 رمضان یوم وفات سید عائشہ رضی اللہ عنہا کا، یہ 8 اپریل یعنی کل بعد نماز عصر جامع مسجد نئے والی، اس میں حضرت مفتی فاضل انصاری سے اسی موضوع پر گفتگو فرمائیں گے، اس میں شرکت فرمائیں۔ 21 میرے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے، اللہ اس بشر بہار پر بندوں سے پوچھتے ہیں، ہل من مستغفر، کوئی ہے جو گناہوں کی معافی چاہے؟ اللہ یہ پورا مجموعہ معافی چاہتا، ہمیں معاف فرما دے۔ میرا اللہ ہم گناہوں کے معافی کے طلبگار ہے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ بخشش والا یہ مشرہ جس میں کروڑوں لوگوں کو، مسلمانوں کو معافی ملنا ہوگی، اللہ اگر ہم اس میں نہ ہوئے اور ہم معاف نہ کیے گئے تو ہم بدقسمت ہیں، میرے اللہ ہمیں معافی نصیب فرما دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک میڈیکیور میڈیا۔ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین محفل، سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کے آخر میں سے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ویسے یہ مسلسل 2 رکوع جو ہے اسی عنوان پر ہیں جس کو میں آج زیر بحث لانا چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 261 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 284 تک ایک ہی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کا ضابطہ، اس کے طریقے، اس کا اخلاص، اس کی قدر و قیمت، اس کا اجر و ثواب، اس کی اہمیت و فضیلت، یہ ساری باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ ہے۔ آپ نے حدیث مبارک کے یہ الفاظ زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، کم و بیش 20 مرتبہ، شاید ان سے بھی کچھ زیادہ سماعت فرمائے ہوئے ہیں کہ یہ پہلا عشرہ جو ہے، جی ماشاءاللہ، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، دوسرا عشرہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی ہے۔ رحمت تو ہمیں ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے، اور رحمت کی طلب کے لیے ہمیں جو ایک جملہ سکھایا گیا کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ابتدا میں ہی ایک بات کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی سے ملاقات کی، ملاقات کرتے ہی اپنا مقصود و مدعا بیان کرنا شروع کر دیا اور سلام اور رحمت اس کا تذکرہ نہ کیا، تو وہ خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کا وہ عمل۔ مثلا میں دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے 1 کلو چینی چاہیے، اگر میں اس سے پہلے یہ کہہ دیتا السلام علیکم اور وہ جواب میں کہہ دیتا وعلیکم السلام، میری طرف سے سودے میں برکت آتی، اس کو جو رزق اور نفع ملتا اس کو برکت آتی۔ اگر ہم نے یہ عمل نہیں کیا تو ہم دونوں نے سودا صرف تو خرید لیا، لیکن برکت سے ہم کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ تو رحمت ایسی چیز ہے جسے ہمیں زندگی کے ایک ایک لمحے پر ہر شخص کو دعائیں دینے کا آداب سکھائے گئے۔ اسی طرح دوسرا قدم، ہم ابھی مسجد میں داخل ہوئے ہیں، ہمیں کیا کہنا چاہیے تھا؟
اللہ مفتاح دی ابواب رحمت کا، ہم سارے اپنے ذہن پر زور دیں کہ ہم نے کہا ہے، اور جس نے کہا ہے خوش نصیب ہے، نہیں کہہ سکا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ توفیق اسی کو کہتے ہیں موافقت، ایک جیسا ہونا، ایک جیسا ہونا۔ علم تو آ گیا لیکن اس علم کے مطابق اگر عمل نہیں آیا تو علم پر موافقت نہیں ہوئی۔ علم پر موافقت تب ہوتی ہے جب اس پر عمل آ جائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم کے لقب سے ہمارے یہاں پہچانے جاتے تھے، اب یہ اعزاز جو ہے ان کے فرزندان کے پاس ہے، تو حضرت مفتی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ ان کے والد گرامی، یہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جن کی میں بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ اپنے وقت کے جید اعلیٰ عمدہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے ایک سوال کیا، میں نے کتاب میں پڑھا کہ بیٹے بتاؤ علم مفید کون سا علم ہوتا ہے؟ علم مفید۔ تو اب سب نے سوچا جو جان لینا، علم کی تعریف پہچان لینا، علم کی تعریف معلومات میں آ جانا، علم آپ نے فرمایا یہ ساری باتیں علم کی لغوی اصطلاحیں ہیں۔ علم کی حقیقی روح یہ ہے کہ جو پڑھے اس پر عمل کر کے دکھائے۔ اگر علم پر عمل ہے تو یہ علم مفید ہے، اور اگر علم پر عمل نہیں تو یہ علم مفید نہیں ہے۔ کیا کرے گا وہ پڑھا ہوا کہ سچ عین عبادت ہے، پڑھ لیا کہ سچ عبادت ہے لیکن بولا نہیں، بتاؤ اس پڑھے کا کیا فائدہ آیا؟ جھوٹ حرام ہے، پڑھ لیا لیکن جھوٹ سے باز آیا نہیں، بتاؤ اس جملے کا علم ہمارے ذہن میں آیا ہمیں کیا فائدہ؟ ہم نے تقوی اختیار نہیں کیا۔ تقوی اگر اختیار کرتے تو علم پر عمل آسان ہو جاتا۔ اب علم پر جو عمل مشکل لگتا ہے وہ پرہیزگار نہ ہونے کی وجہ سے لگتا ہے، تقوی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے لگتا ہے۔ پھر عجیب سی ایک جرأت اس معاشرے میں پیدا ہو گئی ہے، وہ کچھ پڑھے لکھے لوگوں ہی کی طرف سے ہو گئی ہے۔ میں ایک کہہ دیتا ہوں بات، آپ ناراض نہ ہونا۔ ہمارے اہل حدیث دوست جتنے بھی ہیں وہ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں جی آپ، مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ میں ان کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے آخر میں جو 2 نفل تھے وہ بھی پڑھ لیے، تو ایک ان کا کوئی راسخ پرانا جماعتی بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ تم نے کیا پڑھے؟ اس نے کہا میں نے نفل پڑھے۔ اس نے کہا تو یہ نفل نہ پڑھتا تو میں تجھے لکھ کے دیتا ہوں، اللہ تجھے قیامت کے دن اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ اب ایک سوال کا رخ یہ ہے کہ تو نہ پڑھتا میں لکھ کے دیتا ہوں، خدا نے تجھے پابند نہیں کیا، اللہ کے رسول نے تجھے پابند نہیں کیا، اللہ بالکل اس کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھیں گے، تو نے خواہ ان کو پڑھا ہے۔ اگلا رخ یہ تھا کہ بھئی یہ پڑھے ہیں تو ان کا پڑھنا مفید ہے یا نہیں ہے؟ کیا زندگی میں کبھی علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا بھی فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اور اگر یہ ایسا مفید ہے اور ایسا آپ نے کیا بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم میں جرأت پیدا ہو گئی، کسی کام کو چھوڑ دیں، وہ سنت ہے، کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی صحابہ سنت کو سنت سمجھ کے کرتے تھے، ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا جرأت پیدا ہو گئی؟ کیا کس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں، کس فتنے سے ہم گزر رہے ہیں؟ یار نفل ہے، کوئی پابند ہے ہم اس کا کوئی پوچھا جائے گا، ہم سے کسی نے اس کے بارے میں سوال پوچھنا ہے، ہم نے کوئی جواب دینا ہے۔ اب یہ کہے کہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا، یہ کہے کہ شامل نہیں کیا کہ میرے فرضوں میں جو کمی رہ گئی، مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا میں کمی رہ گئی، میرے سجدے میں جو توجہ چاہیے تھی جو کمی رہ گئی، میرے رکوع میں جو توجہ چاہیے تھی وہ کمی رہ گئی،
میرے تشہد کہنے میں جو کمی رہی وہ کمی تھی، وہ جو کمی رہ گئی مجھ سے، یہ ساری چیزوں کا ازالہ ہو جائے گا جب میں یہ 2 رکعتیں اور پڑھ کے اللہ کے حضور پیش کروں گا. تو اللہ اول تو میری پہلی کمیاں وہ بھی معاف کر دیں گے، ورنہ اس کے حوالے سے اللہ مجھے اور بھی اضافہ عطا فرمائے. تو ہمیں اس کی ضرورت پیش کیا. تو ہمیں دین کے کسی مسئلے پر چھوڑ دینے میں اتنا جری نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں، اپنانے میں باہمت ہونا چاہیے. چھوڑ دینے میں جری ہونا یہ کوئی تقویٰ کی دلیل نہیں ہے. اب اس کا پتہ کیا نقصان ہمیں ہو رہا ہے؟ ہم جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑتے جا رہے ہیں، یہ میرے جتنے بھائی شیو کیے بیٹھے ہیں، آپ ان سے کہہ کے دیکھ لو تو خدا کے بندے داڑھی تو نبی کی سنت ہے، فرض تو نہیں ہے، سنت ہے. رکھو نہ رکھو. یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ جب اس نے سنت موقدہ کو غیر ضروری سمجھا، جب اس نے نفل کو غیر ضروری سمجھا، جب اس نے نماز کے بعد بیٹھ کر 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ کہنے کو غیر ضروری سمجھا، جب اس نے اپنے لیے اضافی عبادتوں کو غیر ضروری سمجھا اور اس پر اسے کہیں نہ کہیں سے حوصلہ افزائی کا جملہ مل گیا، کرو ٹھیک ہے، نہ کرو کوئی حرج نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، جب ایک آپشن موجود ہے تو میں نہ کرنے والا اپنا لیتا ہوں، کرنے والا کیوں اپناؤں؟ میں کرنے والا کیوں اپناؤں؟ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے سنبھلنے کے لیے یہ دن عطا فرمائے. دیکھیں جس طرح حج سال میں ہر روز نہیں کیا جاتا، اس کے 5 دن مخصوص ہیں. لیلۃ القدر ہر رات نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ایک رات متعین ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مرحمت اور مغفرت کو ہمیشہ جاری رکھا، لیکن مغفرت کے لیے رمضان کے دوسرے عشرے کو مخصوص کر دیا. کتنا مخصوص کر دیا، کتنا مخصوص کر دیا. فرماتے ہیں اے میرے بندو حل میں مستغفر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، نبی کا فرمان سچا، سب تسلیم کرتے ہیں. پھر پیٹھ پیچھے کیوں پھینکتے؟ نہیں پھینکنا چاہیے، ہم میں سے کوئی نہیں پھینکتا الحمدللہ. میرے پیغمبر کا فرمان عالی شان سچا. فرماتے ہیں کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں. غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں. سلسلۃ الشیاطین، شیطان گرفتار کر دیے گئے. وہ مہینہ آ رہا ہے اولہ رحمت، جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں. باوسطہ مغفرت، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں. کتنی مغفرت ہوگی، کتنے بندے بخشے جائیں گے. اللہ رب العزت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت آسمان اول پر آ جاتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ پہلے آسمان اول پر نہیں تھے؟ نانا، قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی شہرت کے قریب ہے. اب یہاں چلتے چلتے یہ بات بھی سن لیں. ایک طبقہ ہے منکرین حدیث، عقیدے درست کر لیں. منکرین حدیث کہتا ہے کہ حدیثیں من گھڑت ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کیوں جی؟ یہ تو قرآن سے ٹیلی نہیں کرتی، مطابقت نہیں کرتی. اور اسی حدیث کو دیکھ لیں جس میں آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان اول پہ آ جاتے ہیں اور وہ پڑھتا ہے قرآن پاک کی آیت بنانا اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرماتا ہے میں تو ہمیشہ بندے کی شہادت کے قریب ہوں، میں تو شہادت کے قریب ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھو حدیث قرآن سے ٹکرا گئی ہے، لہذا آپ حدیث کو کیسے مانیں، یہ تو قابل اعتبار نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے. سنیں، کچھ باتیں استعارے ہوتے ہیں، کچھ تربیحات ہوتے ہیں، کچھ تشبیہات ہوتے ہیں. میں اپنے اس نائب خطیب کو کہہ دوں تو ایسے ہے جیسے چاند ہو، تو کیا خیال ہے چاند آسمان سے اتر کر میرے ممبر کے سامنے آ گیا ہے؟ میں نے کس چیز کو لیا ہے؟ چاند اس کو کہتے ہوئے اس کی خوبصورتی کو لیا ہے. میں نے اس کی خوبصورتی کو لیا. میں نے مولانا کو کہہ دیا مولانا آپ تو شیر ہے. تو شیر کا کیا مانا؟ یہ درندے ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، کچا گوشت کھاتے ہیں، ہرن کو پکڑ کے چیر پھاڑ کر دیتے ہیں. میں نے ساتھ بیٹھے بچے کو کہہ دیا آپ تو پھول ہے. تو پھول کا کیا مانا؟ کہ یہ کسی کوپل کے اوپر لٹکا ہوا ہے، وہاں سے توڑا ہے ہم نے اس کو، حالانکہ اسے تو ماں نے جلا ہے، یہ تو ابن آدم ہے، بشر ہے. پھر ہم نے پھول کیوں کہہ دیا؟ کسی کو چاند کہہ دیا تو اس کی چاندنی سے ہم نے استعارہ لیا. کسی کو شیر کہہ دیا تو بہادری سے استعارہ لیا. کسی کو پھول کہہ دیا تو اس کی خوبصورتی سے اس کا استعارہ لیا.
جب ہم ان باتوں میں تنبیہات، استعارے اور تشبیہات کے ذریعے مسئلہ سمجھاتے ہیں تو میرے پیغمبر بھی مسئلہ سمجھا رہے ہیں، وہ لوگوں شاید سمجھو اللہ اتنا دور ہے کہ تمہاری آواز نہ پہنچ سکے، یہ عقیدہ نہ رکھنا۔ اللہ اتنے قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ پہلے آسمان سے بھی قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں حل من مستغفر، کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے؟ میں اللہ معافی کا قلم اٹھائے بیٹھا ہوں۔ استغفار ان دنوں میں ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں بخشا بخشایا ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں استغفار کیوں کروں، میں تو سر سے پاؤں تک مکمل ہو یہ اس پر ہوں کہ مجھے استغفار کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود استغفار فرمایا کرتے تھے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب اللہ کا نبی استغفار فرما رہا ہے، استغفار ہوتا ہے اپنے گناہوں کی معافی۔ اللہ کے نبی تو گناہگار نہیں ہے، پھر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے استغفار کا فائدہ آپ کے تو درجات کی بلندی کی صورت میں ہوگا، لیکن آپ کا استغفار بھی ہم امتوں کے کام آئے گا، یہ بھی ہم امتیوں کے کام آئے گا، ہم جیسے لوگوں کے کام آئے گا کہ آپ نے جو استغفار کیا اس کا فائدہ بھی اللہ اس امت کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں ہم اپنے استغفار کے جملے کثرت سے کرتے ہیں۔ آج 16 تاریخ ہے، مختلف عنوانات اور مسائل تھوڑے تھوڑے عرض کرتا چلوں۔ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر، یہ لفظ سنا آپ نے پہلے، غزوہ بدر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں دو جنگیں جو ہوتی تھی ان کی دو قسمیں ہیں۔ ذرا آپ سبحان اللہ کہیں پھر بتاتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کیوں کہلایا؟ پتہ ہے سوتوں کو جگوانے کے لیے کہلایا، کیونکہ مسئلہ اوپر سے گزر جائے گا کہ مولوی میں بیان کیا تھا، مولوی نے پتہ نہیں کیا گیا، مجھے سمجھ گیا، یہ سبحان اللہ کی برکت سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کے خلاف فوجی دستے بھیجتے تھے تو ان کی کتنی قسمیں تھیں؟ ان کے دو نام ہیں، ایک غزوہ اور دوسرا سریہ۔ یہ سریہ نا جو ہمارا لوہاروں کی دکان پہ بکتا ہے، وہ تو ایک اور چیز کا نام ہے، ہماری انگلش زبان کا لفظ ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور کفار کے سامنے جا کر آپ نے لڑائی کی، اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ اور جس جنگ میں آپ تشریف نہیں لے گئے، صحابہ کو بھیجا، کبھی حضرت علی کو، کبھی حضرت ابو عبیدہ کو، کبھی حضرت اسامہ بن زید کو، کبھی حضرت ابو بکر کو، کبھی کسی صحابی رسول کو جھنڈا دیا، فرمانے لگے میں دعا کر رہا ہوں فلاں علاقے میں جائیں اور آپ جا کر ان سے دین کا پیغام پہنچائیں، اگر مزاحمت کریں تو ان سے لڑائی کریں۔ اس کا نام ہے سریہ۔ اس دو اصطلاحوں نے ایک عقیدہ سنوار دیا، اگر حضور ہر جگہ حاضر تھے تو اس کے لیے سریہ کیوں کہا گیا؟ پھر اسے بھی غزوہ کہہ دیں، پھر تو اسے بھی غزوہ کہہ دیں کہ حضور یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور اگر حضور یہاں بدر میں ہے لیکن فلاں جگہ پہ نہیں ہے، اور اس کو مورخین مفسرین اور اس کو سیرت نگار کہہ رہے ہیں غزوہ اور اس کو غزوہ نہیں کہتے، تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا حاضر ناظر ہونا یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ کس کی شان ہے؟ ہر وقت ہر جگہ حاضر مانی موجود، ناظر مانی دیکھنے والا، دیکھنے والا۔ ترازو والوں جب ترازو کو ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہو تو یاد رکھو میرا اللہ حاضر بھی ہے، میرا اللہ ناظر بھی ہے۔ جھوٹ بولنے والوں یاد رکھو جب جھوٹ بول رہے ہو اللہ حاضر بھی ہے، اللہ ناظر بھی ہے۔ دیوار سے اس طرف بھی ہے، دیوار سے اس طرف بھی ہے، خلوت میں بھی ہے، جلوت میں بھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے استغفار کیے اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ ہمیں ہونا ہے، امت کو ہونا ہے۔ تو میں آ رہا تھا غزوہ بدر کی طرف، اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو دشمنان دین کے خلاف لڑی گئی اس کا نام ہے بدر، غزوہ بدر۔ بدر مدینہ طیبہ سے 70 کلومیٹر دور ہے۔
شاید 70 میل ہے تو اب کلومیٹروں میں کچھ بڑھ جائے گا، ایک کنویں کا نام ہے۔ اس جنگ میں کافروں اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ کافروں کی تعداد 1000، کتنی؟ اور مسلمانوں کی تعداد 300۔ کافروں کے پاس کھانے پینے کے لیے اونٹوں کا فریش گوشت، بھنا ہوا، مرغن، ساتھ مختلف چیزوں کے، اور مسلمان کہتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا یومیہ، وہ ہم آدھا صبح کھا لیں، آدھا شام کھا لیں، یا اس کو ایک ہی وقت میں کھا لیں، باقی وقت میں اس کے کھجور کی گٹھلی دانتوں میں پیستے رہیں۔ پیسنے کی وجہ سے باریک تہ اترتی ہے، لعاب بنتا ہے، اس کو نگل لیں۔ یہ ہمارا ناشتہ بھی تھا، یہ ہمارا دوپہر بھی تھا، یہی ہمارا شام بھی تھا، یہ تھی کھانا کھانے کی تقسیم۔ آگے چلیں، ان میں سے ہر ایک کے پاس دشمن سے بچنے کے لیے زرہ، حملہ کرنے کے لیے تلوار، اور سر کو محفوظ کرنے کے لیے خود۔ اور مسلمانوں کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، تو چند ایک کے پاس ہیں، اور وہ لا رہے ہیں تلواریں، یہ لا رہے ہیں کھجور کے جڑ کی وہ لکڑیاں جن کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ وہ سارے کے سارے اونٹ پر سوار، فریش ترو تازہ تازہ دم، اور یہ اتنا پیدل چل کے آئے، اتنا پیدل چل کے آئے کہ کسی کے جوتے گھس کے پھٹ گئے، چمڑے کے جوتے تو کسی کسی کے پاس تھے، کھجوروں کے پتوں کو گانٹھتے تھے جس طرح ہم چٹائیاں بناتے ہیں، ڈبل تہ کی چٹائیاں بنا کے خاص ٹیکنیک سے، وہ جوتے کسی کسی کے پاس چمڑے کا جوتا، وہ گھس پھس گئے، یہ اس حالت میں پہنچے۔ وہ سوار ہو کر آئے، یہ پیدل ہو کر گئے، وہ خوش خوراک ہیں، یہ فاقوں والے ہیں، وہ مسلح ہیں، یہ نہتے ہیں، وہ تازہ دم ہیں، یہ تھکے ماندے ہیں۔ انہوں نے آ کے میدان کے ایک متوازی حصے پر قبضہ کیا، اور یہ ڈھلوان پر ہیں۔ وہ متوازی حصہ سایہ دار ہے، یہ تپتی ریگزار ہے، دھوپ کے ذرے ہیں۔ اسباب کی دنیا میں لڑنے نہیں گئے، مرنے گئے۔ اسباب کی دنیا میں سب نے سوچا کہ اللہ کے نبی ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں اس حالات میں۔ اب دیکھیں، جو کہتے ہیں نا صحابہ معیار حق ہیں، اگر عقل ان کا نہ ہو تو اللہ انہیں ہدایت دے، ورنہ میرے پیغمبر کا اس موقع پر ایک جملہ سنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب میدان جنگ کا معائنہ کیا تو فیوریبل حالات تو نہیں ہیں، حمایتی تو نہیں ہے، جغرافیائی حالات تو ہمارے خلاف ہیں۔ فرمایا کوئی نہیں، کسی ڈھلوان پہ بیٹھ جاؤ۔ اب ریت پر، سیدھی زمین پر سونا اور ڈھلوان پہ سونا، کبھی ہوا ہے سونے کا تجربہ؟ نہیں ہوا تو آج اپنی چارپائی کی پینتی یا سرہانے والی سائڈ پہ 3 اینٹیں رکھ لینا، اور پھر یوں ترچھے ہو کے سو کے دکھا دیں رات بھر، اور سوئیں بھی اس حالت میں کہ دشمن سامنے کھڑا ہے اور تیر تلوار اور برچیاں اٹھائے کھڑا ہے، پیٹ خالی ہے، کھانے کو کچھ ہے نہیں۔ اس کیفیت میں جب سوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سائے کا انتظام کیا گیا، باقی کسی کے لیے سایہ نہیں، چلچلاتی دھوپ ہے۔ کیا سایہ؟ 4 نیزے زمین میں گاڑے گئے، 4-4 5-5 فٹ کے فاصلے پہ، اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی گئی۔ اس سائے میں میرے آقا تشریف فرما ہے۔ اب دیکھیں، اب آقا کرتے کیا ہے؟ یوں نہیں فرمایا جلدی کرو، چھریاں تیز کر لو، تلواریں تیز کر لو، اگر چیز کا بھی حکم ہے، فرمایا جائے نماز بچھا دو، جائے نماز بچھا دو۔ ہر حال میں مسلمانوں کی توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ جائے نماز بچھا دو، اور فرمانے لگے اس محاذ پہ فلاں صحابی، اس پہ فلاں، اس پہ فلاں۔ صحابہ بے چین ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم بظاہر ہونا چاہیے، صحابہ کی دلجوئی کیسے فرمائی؟ ایک تیر لیا ہاتھ میں، نیزہ، تھوڑے فاصلے پر یوں گول دائرہ لگایا،
تو فرمانے لگے پریشان ہوتے ہو خدا کے بندو، ابو جہل یہاں مرے گا. پریشان ہوتے ہوئے ایک اور دائرہ لگایا، شیبہ یہاں مرے گا، اتبا یہاں مرے گا، فلاں سرخیل، ایسے ایسے بڑوں کے نام لیے کہ جن کے نام لینے سے عرب کے شاہ سوار کانپ جاتے تھے. فرمانے لگے یہ یہاں مریں گے، دیکھنا تم انہیں. اب اسباب کی دنیا میں آپ تو اس خطے میں تھے نا، جنگ کے اس حصے میں تھے جس پر آپ کا قبضہ تھا، دشمن تو اس طرف تھا، اور یہاں فرمانے یہ مرے گا وہ مرے گا. اللہ کی قسم جب کافروں کی میتوں کو اٹھایا گیا، رسیاں باندھ کے گھسیٹا گیا، تو میرے نبی کے لگے ہوئے دائرے بھی واضح تھے اور میتیں بھی وہاں مری. تڑپتے 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 یہاں آ کر روح نکلی، میرے محمد کی بات سچی ثابت ہو. اچھا یہ لکیریں آپ نے لگائے کافروں کے لیے، پرانی بات ہے، 1400 سال ہو گئے. آپ کو میرے پیغمبر کی ایک اور لکیر سناؤ. دارالعلوم دیوبند ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے طلباء کی. ایک کمرہ چاہیے دارالحدیث کے طور پہ، جس میں بیٹھ کے ایک محدث نبی کی حدیثیں پڑھائے. اور محدث بھی کون؟ جس نے 18 سال پیغمبر کی گنبد خضرا کے نیچے حدیث پڑھائی ہو. محدث بھی وہ. آہا کیا نصیب. رات کو مولانا عابد حسین، مولانا رشید احمد، مولانا محمود الحسن، مولانا قاسم نانوتوی اور یہ اکابر سرخیل علماء امت مشورہ کر رہے ہیں کس جگہ بنائیں. ایسی جگہ بنائیں جہاں کافی دیر رہے اور چلتا رہے اور عرصہ فیصلہ نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں دائیں جانے، وہ کہتے ہیں بائیں جانے، وہ کہتے ہیں درمیانی جانے. اختلاف رائے ہے. اختلاف رائے ہونا یہ عقل کی دلیل ہے، یہ سمجھدار ہونے کی دلیل ہے. مخالفت بے وقوفی کی دلیل ہے، اختلاف بے وقوفی کی دلیل نہیں ہے. اب اختلاف رائے ہے، مشورہ ہو گیا، سو جائیں، صبح اس پہ دیکھیں گے. رات کو حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں اپنے باپ کو دیکھو. ہو سکتا ہے باپ نہ ہو، شکل اور کسی اور نے وہ شکل بنائی ہو. ماں کو دیکھو، ہو سکتا ہے ماں نہ ہو. پیر کو دیکھو، ہو سکتا ہے پیر نہ ہو. استاد کو دیکھو، ہو سکتا ہے استاد نہ ہو. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رآنی فی المنام، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، فقد رآنی، مجھے ہی دیکھا. انما الشیطان لا یتمثل بی، کیونکہ شیطان سب کی شکلیں اپنا سکتا ہے، محمد کی شکل نہیں اپنا سکتا. جس نے حضور کو دیکھا اس نے صرف حضور ہی کو دیکھا. اللہ ہمیں بھی خواب میں زیارت کرا. ہر وقت باوضو رہیں، درود پاک پڑھیں اور معطر رہیں. علماء لکھتے ہیں ان 3 چیزوں کا اہتمام کریں، تقویٰ کی طرف رجوع ہو، توقع رکھیں کہ شاید یہی رات میرے پیغمبر کی زیارت والی رات، شاید یہی رات. جب ہم سوئیں گے موبائل دیکھتے دیکھتے سوئیں گے، کوئی قصیدہ پڑھتے پڑھتے سوئیں گے، کوئی گانا سنتے سنتے سوئیں گے، کوئی دنیا کی تذکرے کرتے کرتے سوئیں گے، آخر میں خبرنامہ دیکھتے دیکھتے سوچا کیا اور ساری رات وہ جنگ ہمارے دماغ میں چلتی رہی. تو سیدھی سی بات ہے دماغ میں وہی آئے گا. اور اگر اس نیت سے غسل کر کے کپڑے بدل کے معطر ہو کے سوئے اور درود پاک کا نذرانہ ہدیہ کر کے سوئے کہ انشاءاللہ آج اس درود کی برکت سے آقا کی زیارت نصیب ہوگی. آپ کوشش کرتے رہیں. جس دن یہ شیشہ میرے نبی تو خود جب معراج پہ گئے تو ان کا شق صدر کیا گیا. میرے تو پیغمبر کا جب ہمارا وہ شق صدر ہوگا، ہماری وہ کثافتیں نکلیں گی اور نفاستیں آئیں گی. میرے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے اپنا مدعا عرض کیا، اللہ کے نبی میں پریشان ہوں، مشورہ ہو رہا ہے ہمارا کہ ہم دارالحدیث کہاں پڑھائیں، آپ کی حدیثیں کس جگہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا قاسم میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ آؤ. اور لے کے اسی مدرسے کے احاطے کے ایک کونے میں لے گئے. فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ میں لاٹھی مبارک بیت کا عصا، اسی سے آپ نے ایک لکیر کھینچ لی. فرمانے لگے یہی بنو، یہی بنو.
اور آنکھ کھل گئی، بستر پر اٹھ کے بیٹھے، وضو کیا، نوافل میں رو رہے تھے، یا اللہ صبح اٹھیں گے بتائیں گے ساتھی. صبح مشورے کے لیے اجلاس تھا، فرمانے لگے اجلاس سے پہلے ایک بات سن لو، رات میں نے خواب دیکھا ہے، اب جو خیال میں ہے چلو میں بتاتا ہوں کہ کس جگہ آپ نے فرمایا دارالحدیث بنانا ہے. وہاں تشریف لے گئے، جب وہاں گئے تو بتانا نہیں پڑا، جیسی لکیر کا نقش رات دماغ میں محفوظ تھا وہ لکیر نیچے کھینچی ہوئی محفوظ تھی. یہ میرے نبی نے لکیر نقش. 1400 سال بعد یا 1300 سال بعد کی لکیر حق ہے تو بدر کی لکیر بھی. اب آخری بات اسی بدر کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریش یعنی اس چھپر کے نیچے آرام میں سجدے میں ہے، اور اس چھپر میں سب کو متعین کیا آپ وہاں جائیں، آپ وہاں جائیں، آپ وہاں جائیں. فرمانے لگے ابو بکر آپ میرے ساتھ رہیں، کر لے اگر کوئی علیحدہ کر سکتا ہے ابو بکر کو. غار سے علیحدہ کرو گے، ہجرت سے علیحدہ کرو گے، بچپن میں علیحدہ کرو گے، سفر میں علیحدہ کرو گے، حضر میں علیحدہ کرو گے، عریش پر علیحدہ کرو گے، احد میں علیحدہ کرو گے، خندق میں علیحدہ کرو گے، کہاں کہاں علیحدہ کرو گے. یاد رکھو ایسی کوشش کر کے اپنا منہ کوئی کالا نہ کرے. کل بھی ابو بکر نبی کے ساتھ تھا، آج بھی ابو بکر نبی کے ساتھ ہے. ابو بکر کیسے کون علیحدہ کر سکتا؟ وقت نہیں ہے میں بتاتا کہ کس موقع پر کافروں نے کہا تھا نبی کہاں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ میں ایک چٹان کی اوٹ میں ہو گئے. حضور نے فرمایا خاموش رہیں، جواب نہ دیں. اگلا جملہ کفار عرب نے پھر پہلا یہی کہا ابو بکر کہاں ہے. ان کا مطلب ہے اس کو پتا تھا ابو بکر وہی ہوگا جو محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پوچھا عمر کہاں ہے. آپ نے پھر بھی فرمانا چاہا چپ ہو جاؤ، لیکن حضرت عمر کھڑے ہو گئے. حضرت نے کہا میں یہاں. تو بدر میں اللہ کے نبی نے کیا جملہ فرمایا، ان تہلک اللہم، اے میرے اللہ، ان تہلک اگر تو نے ہلاک کر دیا ہذہ العصابۃ اس گروہ کو، اس جماعت کو، اگر میرے اللہ یہ 313 جو لایا ہوں ان کو ہلاک کر دیا. یہ جملہ کس کی زبان سے نکل رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کے متعلق میں نے ایک سبق یاد کرایا ہوا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، کس کی مرضی سے بولتے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے. فرمانے لگے ان تہلک هذه العصابۃ، اے میرے اللہ اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی، آج اگر میں اس کی تشریح میں کہہ دوں، آج اگر ابو بکر شہید ہو گیا، آج اگر عمر شہید ہو گئے، آج اگر عثمان شہید ہو گئے، آج اگر شیر خدا علی شہید ہو گئے، آج اگر میرے طلحہ و زبیر کو کچھ ہو گیا، آج اگر میرے سعد و سعید کو کچھ ہو گیا، آج اگر میرا بلال اور زید مارا گیا، فلا تعبد فی الارض، میرے اللہ زمین میں تیری عبادت پھر کوئی نہیں کرے گا. عبادت کا معیار اور عبادت کا تحفظ اسی میں ہے کہ صحابہ کے دامن کو تھام کے رکھو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ گنبد خضرا کا مکین فرماتا ہے. اسی رمضان المبارک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. میں نے پچھلے جمعہ کے لیے ایک جملہ عرض کیا تھا، جس طرح قرآن کے 2 گدے ہیں، ایک گدے کو ابو بکر سمجھو، ایک کو حضرت عائشہ سمجھو. ابو بکر نے باہر سے میرے نبی کا تحفظ کیا، عائشہ نے اندر سے میرے نبی کا تحفظ کیا. اور ایک بات شاید یہ بھی میں نے پہلے سنائی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک چبانے کے بعد دھوتے نہیں تھے. ہم میں سے اکثر شادی شدہ بیٹھے، میں نے شاید اس دن بھی یہ کہا تھا یا پتہ نہیں کہاں کہا تھا، کتنے ایسے ہیں کہ ہماری بیویوں نے جس چمچ سے پلاؤ کھایا ہو ہم اسی کو اٹھا کے اسی سے کھا لیں. بتاؤ ماشاءاللہ یہ ہے، یہ بیٹھا ہے، یہ وہیں سے کھاتا ہے. دیکھیں ہم دنیا میں، اچھی بات ہے، ہم دنیا میں اپنی بیویاں جن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کرنا حق ہے اور شریعت ہے اور سنت ہے، ہم ان کے برتنوں میں کھائے ہوئے میں کھانا،
ہم ان کے چمچ کو استعمال کیے ہوئے کو استعمال کرنا، ہم ان کی انگلیوں سے لے کر اپنے منہ میں لینا، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھو جہاں یہ محبت کی دلیل ہے تو میری عائشہ سے حضرت آقا کی کتنی محبت ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے جب وہ مسواک چبایا اس کے ریشے نرم کیے تو نرم ریشے آپ کو دینا چاہے تو میں نے چاہا پانی اڈیل کے اپنی لعاب دھو دوں، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ ایسا دھونا نہیں، ایسے ہی مجھے دے دے، ایسے ہی مجھے دے دے۔ ام المومنین ہیں، حافظہ ہیں، عالمہ ہیں، محدثہ ہیں، فقیہہ ہیں، پوری امت کے پاس جتنے مسئلے آپ کو پتا ہو، جتنا بڑے سے بڑا عالم اور فقیہ مسئلے جانتا ہے، 2/3 صحابہ سے ملیں گے، 1/3 اکیلی اما عائشہ سے ملیں گے۔ یہ میری امی عائشہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کو جب مسئلہ درپیش آتا تو حضرت عائشہ کے پاس جاتے رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کے لیے اگلے جمعہ عرض کروں گا، 21 رمضان مبارک ان کی شہادت ہوئی۔ میرے ساتھیوں، مغفرت کے دنوں میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھو۔ آیتیں جو میں نے پڑھی تھی، مثل الذین ينفقون اموالهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں اپنا مال کثرت سے خرچ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اپنا مال خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں، اس کی ایک مثال دے رہے ہیں، مثال، اور مثال کسی فلسفی کے قول میں نہیں ہے، رب کے قرآن میں ہے۔ کمثل حبۃ، ایک دانہ، جس طرح کوئی ایک دانہ اللہ کی راہ پر دے، انبتت 7 سنابل فی البر، اور ایک دانے سے 7 خوشے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ان 7 میں سے ایک میں پھر 100 دانے، یعنی ایک کے بدلے میں 700، ایک کے بدلے میں 2 کلو گندم دینی ہے۔ آج آپ میں سے کوئی بندہ شروع کر دے، 2 کلو تولے، اس کو علیحدہ رکھ لے اور اس کے دانے گنے، 1000 بنتے ہیں، 2000 بنتے ہیں، 3000 بنتے ہیں، 4000 بنتے ہیں، کتنے دانے بنتے ہیں؟ فرض کیجئے 1 کلو میں اگر 1000 دانہ چھوٹا نکلتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں 1 کے بدلے میں 700، تو 1000 کے بدلے میں کتنے بنیں گے؟ پتہ ہی نہیں بھائی، آپ نے نہیں دینے، اللہ نے دینے، 7 لاکھ۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم سب نے فطرانہ دینا ہے اور 2 کلو گندم دینی ہے، اور ایک دانے پر ہمیں ملنا ہے 700 دانے۔ یا اللہ، 2 ارب مسلم آبادی اگر 2 کلو گندم دے تو ہر ایک کو گندم پر اتنا دیں، آپ کے پاس اتنا ہے؟ اتنے ہیں آپ کے پاس کہ ایک دانے کے بدلے میں 700؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ واسع، اللہ اس سے بھی زیادہ وسعت والا ہے۔ جو کیلکولیشن تم کر رہے ہو، جو تم سوچ رہے ہو، اللہ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ علیم، اللہ جانتا بھی ہے کس نے کتنا دیا ہے اور کس محبت سے دیا ہے۔ فطرانے، زکوٰۃ اور عشر یہ آپ ادا کر دیں۔ تشریف رکھنا، تھوڑی دیر تشریف۔ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرچ بہت کرتے تھے، مدرسوں کے لیے کرتے ہیں، مسجدوں کے لیے کرتے ہیں، غریبوں کے لیے کرتے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ ہم اپنی ایک بہترین تحریک اور کاز جس کا نام ختم نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے لیے اجتماعی اپیل کر رہا ہوں۔ ختم نبوت کی تحریک، اس کا کام کیا ہے؟ اگر کہیں سے کسی نے بدتمیزی اور گستاخی کی، وکیل رکھنا، کورٹ میں جانا، لٹریچر شائع کرنا، مرزائیت کا راستہ روکنا، پروگرام کرنے، اور اگر کوئی مرزائی اللہ نے ہدایت دی مسلمان ہو گیا اس کا ماہانہ خرچ دینا، اور ان تمام کاز پر خرچ کرنا، یہ ہمارے زکوٰۃ و صدقات کا ایک بہترین مصرف ہے۔ مرکز سے نمائندہ یہاں موجود ہے۔ ختم نبوت کے لیے میں نے انہیں کہا جی ہم اپیل کر دیں، انہوں نے کہا جی وہ آئے ہوئے تھے، وہ محمد پور چلے گئے، تو ہم آج سارے مل کر ختم نبوت کے کاز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً پڑھا ہوا تو بھیج دیتے ہیں، تحفتاً ختم تو بھیجتے ہیں، تحفتاً تلاوت تو بھیجتے ہیں، آج ہم تحفتاً
تھوڑی سی اپنی جمع پونجی بھی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ختم نبوت کے کاز کے لیے پیش کریں گے تو یاد رکھنا یہ دینا بھی اتنا سکون کا دینا ہوگا کہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تمام حضرات جتنے بیٹھے ہیں، میں آپ پر قلیل اور کثیر کی مقدار نہیں لگا تھا، اور میں چل کر پہلے میرا ارادہ تھا کہ ہم آ کے وصول کریں گے، لیکن ہم ختم نبوت کے لیے چل کر آئیں اور یہاں دے جائیں۔ یہاں نمائندے ان کے موجود ہے، جتنا جس کے جی میں آئے ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے سارے ساتھی چندہ ملائیں۔ جزاک اللہ، ہمت فرمائیں، سارے ساتھی حصہ ملائیں، تھوڑا دیں زیادہ دیں لیکن کوئی رہ نہ جائے۔ میری یہی درخواست ہوتی ہے، امیر بھی دے جائے غریب بھی دے جائے، سب کو اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دے۔ جزاک اللہ، ہمت فرمائیں، سب ساتھی ہمت فرمائیں۔ اچھا سب ساتھی ختم نبوت کے لیے کوئی رہ نہ جائے بھائی۔ ہماری یہ مرکزی جماعت ہے، اکابر کی جماعت ہے، علماء کی جماعت ہے، اور حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نے ختم نبوت کا کام کیا وہ یقین رکھ لے کہ اللہ اسے اجر بھی عطا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر بھی نصیب فرمائیں گے۔ سجی آسمان کبھی نہ شاباش، سب ساتھی حصہ ملائیں۔ جزاک اللہ، حصہ ملائیں۔ ویسے تو میں نے ابھی مدرسے کے لیے بھی لینے ہیں، مسجد کے لیے بھی لینے ہیں، چھوڑنا تو ہے آپ کو۔ رمضان دینے کا مہینہ ہے، آپ ہی دیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 گنا دے گا۔ ترجیح میں نے ختم نبوت کو دی ہے، ورنہ ترتیب تھی میں پہلے مدرسے کے لیے آپ کو اٹھا دیتا، لیکن ترجیح میں نے ختم نبوت کے لیے دی ہے۔ جزاک اللہ۔ کوئی بھی آج وقت پہ نہ دیکھیں، وقت پہ نظر نہ رکھیں، یہ رمضان کے جمعے سال بعد پھر آئیں گے۔ ہمت فرمائے ساتھی، ہمت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ قلت و کثرت کا یہ پابندی ہے، دے سب، قلیل اور کثیر کی پابندی نہیں ہے۔ نیچے رکھ دو، نیچے رکھ دو، نیچے رکھ دو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سب ساتھی حصہ ملائیں، اللہ جزائے خیر دے۔ زکوٰۃ بھی لگتی ہے، عشر بھی لگتا ہے، فطرانہ بھی دے سکتے ہیں، ہدیہ بھی دے سکتے ہیں۔ واہ میرے بچے، واہ میرے شیر بچے، ڈالو ادھر رکھو۔ جزاک اللہ بھائی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جامعہ ابی بکر یا مدرسہ عالیہ فیض القرآن، ان کے طلباء کے لیے گندم اس کی اپیل ہے، اور اپنے اس ادارے کے لیے آپ کو زکوٰۃ کی اپیل ہے۔ آپ یقیناً جمع کرا رہے ہیں، میں وقت کو دیکھ کر اتنا کہہ دوں کہ کوئی ساتھی ایسا نہ ہو کہ جس کا حصہ اس میں شامل نہ ہو۔ زکوٰۃ کی مد میں، عشر کی مد میں، یا صدقات نافلہ کی مد میں ان مدارس کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ آپ کا یہ تعاون خیر و برکت والا ہوگا، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا ہم سال میں ایک مرتبہ مسجد کے لیے اپیل کرتے ہیں، آپ گواہ ہیں اس بات کے، بل آتے ہیں، تنخواہیں آتی ہیں، دیگر کام کاج ہوتے ہیں، تو ہم ایک مرتبہ وہ اپیل کرتے ہیں سال میں۔ تو آج وہی اپیل کرنی ہم نے مسجد کے لیے تھی، لیکن ختم نبوت قائم رہی تو مسجدیں قائم ہیں، ختم نبوت رہا تو مدرسے قائم ہیں، ختم نبوت کا تحفظ رہا تو ہماری عزتیں قائم ہیں۔ ہم سارے اسی طرح ہیں۔ آج اب آپ نے اٹھنا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں اس میں زکوٰۃ شامل نہ کرنا، اس میں عشر شامل نہ کرنا، صدقہ شامل نہ کرنا، خالصتاً اللہ کی رضا میں اپنا خالص مال اللہ کی رضا کے لیے ایک چکر اور لگائیں۔ آپ کو اللہ جزائے خیر دے۔ مسجد کے لیے کوئی بات نہیں، آپ برا نہ مانیں، آپ کا دیا ہوا خیر والا ہے انشاءاللہ۔ یہ کس کا ہے؟ ختم بوتل ادھر رکھ دیں۔ مسجد کے لیے حصہ ملائیں سب ساتھی۔ یہ سب سے پہلے جزاک اللہ، ہمت فرمائیں۔ یہ میں اپنے والد گرامی کی طرف سے 1000 روپے اللہ کے گھر کے لیے دے رہا ہوں۔ جزاک اللہ، ہمت فرمائیں بھی، سب ساتھی ہمت فرمائیں۔ یہ خالصتاً مسجد کے لیے، مسجد کی ضرورتیں، مسجد کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، یہ ہم نے پورے کرنے ہیں۔ آپ اسے اپنے لیے خدا کی قسم سعادت سمجھیں، نعمت سمجھیں، اللہ کا فضل سمجھیں کہ ہمارے رزق میں سے اللہ کے گھر میں اللہ کے کام کے لیے کچھ خرچ ہو رہا ہے۔ آپ اسے بوجھ نہ سمجھیں، اور یقیناً دنیا میں بھی دعائیں دیں گے اور آخرت میں بھی مجھے ڈھونڈ کے مولوی صاحب 50-60 سارے 2-4 جڑے اتنا لوائے نہیں سارے کم آ گئے، کم آئیں گے انشاءاللہ، کام آئیں گے۔ خلیل بیٹی دیوتی جلدی کر، بیجڑا اس نے جمعہ پڑھا لگے بتاؤ۔ جزاک اللہ۔ تور پندے چھینے محلے جو زیادہ تقریر تھے سننی ہے، ہمت کرو بھائی، ہمت، کوئی ساتھی رہ نہ جائے، بھرپور ہمت کریں۔ مسجد کے لیے اللہ جزائے خیر دے۔
خدا کے گھر کی خدمت کریں گے اللہ ہمارے گھروں کو آباد فرما دیں گے، خدا کے گھر کا خیال رکھیں گے اللہ ہمارے گھروں کا خیال رکھیں گے۔ ان کے لیے آپ دل کھول کر محبت سے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ اپنا جاری و ساری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب ساتھی یہ آ رہا ہے جمشید آپ کے پاس مسجد کے لیے، اسے بھی خالی نہ ہونا ہے۔ درخت کو دیکھیے سے جہاں تمہارا دے ہونے کو جمشید ایسا ایسا بھائی بھاگنا حصہ دینا ہے سب ساتھی کہ یہی رکھ لو انعام کر۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ادارے آپ کی مدد سے چلتے ہیں، اللہ کی مدد سے، اور آپ کے تعاون آپ ذریعہ بنتے ہیں۔ برا نہ مانا کریں، سعادت سمجھا کریں، نعمت سمجھا کریں۔ اللہ کی قسم جب تک یہ ادارے قائم رہے، یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہیں، ہماری عزت کے محافظ ہیں، ہماری غیرت کے محافظ ہیں، اللہ کی رحمت کے آنے کا ذریعہ ہیں اور سبب ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2 مصرے میرا ایک ساتھی پڑھے گا، 2 مصرے مجھے پتہ ہے، میرے مجھے جزاک ناز رسولانہ دھرتی پہ آیا ہے، ختم نبوت دا تاج پوایا ہے۔ ناز رسولانہ دھرتی پہ آیا ہے، ختم نبوت دا تاج پوایا ہے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے۔ جس نے توصیفات تورات میں بچایا، زلف دیا قسمہ رب پاک میں خود چایا۔ جس نے توصیفات تورات میں بچایا، زلف دیا قسمہ رب پاک میں خود چایا۔ آمد مدنی پہ رب عرش سجایا ہے، آمد مدنی پہ رب عرش سجایا ہے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے۔ رب سجدے وچ آقا امت لئی دعا کیتی، عرض نبی سائیں دی منظور خدا کیتی۔ سجدے وچ آقا امت لئی دعا کیتی، عرض نبی سائیں دی منظور خدا کیتی۔ وعدہ بخششتا، وعدہ بخششتا رب نے فرمایا ہے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے، ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے۔ اور اعتکاف بیٹھنا چاہیں تو سب کو یہ دعوت ہے بلکہ اس کی ترغیب ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ چھوٹے بچے نہ بیٹھیں وہ تنگ کرتے ہیں، سمجھدار آئیں اور اللہ کے حضور پیش ہو جائیں۔ اس سے ایک گھر کا فرد جو بیٹھے گا، ایک فرد کے بدلے اللہ پورے گھر کو اور 12 افراد کے بدلے اللہ پورے محلے کو اجر عطا فرمائے گی۔ عورتیں اپنے گھروں میں ایک کونا مخصوص کر لیں، وہاں بیٹھیں۔ ایسی خاتون جسے ان 10 دنوں میں عذر شرعی کا سامنا کرنا پڑے وہ اعتکاف نہ بیٹھے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، پھر اس کی قضا اس پر واجب ہو جائے گی۔ بیٹھنا سنت ہے، قضا واجب ہو جائے گی، تو اس لیے اپنی یہ تسلی کر کے بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ 17 رمضان یوم وفات ہے سید عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ یہ 8 اپریل یعنی کل بعد نماز عصر جامع مسجد نئے والی، اس میں حضرت مفتی فاضل انصاری صاحب اسی موضوع پر گفتگو فرمائیں گے، اس میں شرکت فرمائیں۔ 21 رمضان کو جامع مسجد رحمانیہ میں یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر گفتگو ہوگی، اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے
اللہ اس عشرے میں آ کر بندوں سے پوچھتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے جو گناہوں کی معافی چاہے؟ اللہ یہ پورا مجمع معافی چاہتا ہے، ہمیں معاف فرما دے میرا اللہ، ہم گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ بخشش والا یہ عشرہ جس میں کروڑوں کروڑوں لوگوں کو، مسلمانوں کو معافی ملنا ہوگی، اللہ اگر ہم اس میں نہ ہوئے اور ہم معاف نہ کیے گئے تو ہم بدقسمت ہیں، میرے اللہ ہمیں معافی نصیب فرما دے۔ ہم اپنے ان گناہوں کی جن کو جانتے ہیں ان کی بھی معافی مانگتے ہیں، وہ گناہ جو نہیں جانتے ان کی بھی معافی مانگتے ہیں، وہ گناہ جو کبیرہ ہوئے ان کی بھی معافی مانگتے ہیں، وہ گناہ جو صغیرہ ہوئے ان کی بھی معافی مانگتے ہیں، جو چھپ کے کیے ان کی بھی معافی چاہتے ہیں، جو علل اعلان کیے ان کی بھی معافی چاہتے ہیں، میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ مجمع جب دعا کے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے، سارے کے سارے تیرے محبوب بندے بن چکے، اے اللہ ہم میں سے اس پورے اجتماع میں جس کا ہاتھ اٹھانا تجھے پسند ہو، جس کا اللہ گڑگڑانا تجھے اچھا لگے، جس کا تیرے سامنے ندامت کا آنسو تجھے پسند آ جائے، میرے اللہ اس کی برکت سے ہم سب پہ رحمت فرما دے۔ میرے اللہ معافی کا عشرہ ہے، ہمارے زندوں کو بھی معاف فرما دے، ہمارے مرے ہوئے بزرگوں اکابر کو بھی، مردوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، جتنے ہمارے عزیز و اقربا، ہماری جماعت کے دوست، اے اللہ جتنے مسلمین مومنین حضرت آدم سے لے کر آج تک سب مسلمانوں کی معافی فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ فرما دے۔ اتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں تو یہ پیغام ان تک ضرور پہنچتا ہے کہ ہمارے لیے رب کے حضور کوئی درخواست کر رہا ہے۔ اے اللہ ہم افطار میں، ہم رمضان میں ان کے لیے درخواست کرتے ہیں، ان کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض عطا فرما دے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا فرما دے۔ میرا اللہ اتنا مبارک مہینہ ہم بے اولادوں کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھے، ہمیں نیک اولاد عطا فرما دے، جن کو اولاد دی ہے میرے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح فرما دے۔ اے اللہ گھروں سے بے برکتی دور فرما دے۔ اس موسم کی ژالہ باری اور اس موسم کے سیلاب ہماری خطاؤں کی دلیل ہے، اللہ ہمیں فتوے سے زیادہ تقوی پر عمل نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں عموم سے زیادہ خصوصی عمل نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سنت و نوافل مستحبات کا اتباع نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس پورے مجمع سے راضی ہو، جن ساتھیوں نے آج مالی مدد کی اور دل کھول کر کی، اپنی حیثیت کے مطابق کی، یا اللہ اس مہنگائی کے دور میں کچھ دینا اپنے منہ سے نوالہ نکالنے کے مترادف ہے، اے اللہ ہمارا دیا قبول فرما لے۔ ہم نے جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دیا، اسے ہدیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ ہم نے تیرے گھر کے لیے جو دیا، اے اللہ ہمیں اس پر اپنی رضا نصیب فرما دے۔ مدارس کے لیے، فقراء مساکین کے لیے جو دے رہے ہیں ان میں بھی برکت عطا فرما دے۔ میرے اللہ رمضان میں تو نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا تھا، 1947 کا جب رمضان ہوگا، ان دنوں لوگوں کی کیا جوش و خروش ہوں گے اور مسلمانوں کے کیا جذبے ہوں گے جب تحریک کنارے لگ گئی ہوگی، فیصلہ کن مرحلے میں ہوگی۔ اے اللہ ان تمام کارکنان کو جو دنیا سے رخصت ہو گئے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ ان میں سے اگر کوئی بوڑھے اب بھی زندہ سلامت ہیں تو ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما، ہمارے اداروں کو مضبوط فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک میڈیکیور میڈیا۔